اللہ الرحمن الرحیم۔ درس نظامی کے طلباء خصوصی طور پر توجہ دیں۔ آپ درس نظامی کر رہے ہوتے ہیں، درس نظامی میں بہت سارے علوم اور فنون پڑھائے جاتے ہیں، لیکن یہ بات ہر ذی شعور شخص سمجھ سکتا ہے کہ سارے علوم پر ماہر ہونا یہ ہر کسی کے بس کا بات نہیں ہوتی۔ لہٰذا اپنی حیثیت اور بساط کے مطابق آپ اپنے فنون کا چناؤ کریں، انتخاب کریں، بلکہ میں مشورہ دیا کرتا ہوں کہ کسی ایک فن کے ماہر ہو جائیں۔ لوگ کہتے ہیں سب کچھ آنا چاہیے، غلط کہتے ہیں، یہ غلطی ہے۔ کہا جاتا ہے جو ہر فن کا مولا ہوتا ہے وہ کسی فن کا مولا نہیں ہوتا۔ جس دور میں آپ جی رہے ہیں مارکیٹ بھری پڑی ہے، دیکھ لیں، جو بہت کام کرتا ہے وہ مزدور کہلاتا ہے، کامیاب نہیں ہوتا۔ کامیاب آپ کو تقریباً وہی افراد ملیں گے جنہوں نے کسی ایک فیلڈ میں اپنی زندگی گزار لی۔ آپ بھی ایک فن کو لے لیں، نحو لے لیں، صرف لے لیں، بلاغت لے لیں، منطق لے لیں، فلسفہ لے لیں، فقہ لے لیں، اصول فقہ لے لیں، اصول حدیث لے لیں، حدیث لے لیں، حدیث کا کوئی ایک عنوان لے لیں، فقہ کا کوئی ایک چیپٹر لے لیں، آپ اس میں ماہر ہو جائیں۔ جب آپ اس میں ماہر ہو جائیں گے تو اس چیپٹر میں، اس سبق میں، اس عنوان پر آپ مرجع خلائق ہوں گے۔ لیکن اگر آپ بکھرے بکھرے ہوں گے تو پھر آپ ایک عوام میں آتے ہوں گے، آپ کا خواص میں شمار نہیں ہوگا۔ جب آپ عوام میں ہوں گے تو پھر آپ سیریز لے کے گھومتے پھرتے رہیں گے۔ ثانیہ سے طلباء کو چاہیے۔ مجھے میرے استاد صاحب نے تھوڑی سی توجہ دلائی تھی تو ثانیہ سے فقہ اچھی لگی تھی۔ فارغ التحصیل ہونے تک ہم نے فقہ کی جتنی کتابیں تھیں، جہاں سے فقہ ملتی تھی ہم نہیں چھوڑتے تھے۔ فقہ کی کتاب جمع کرو، مصنف کا پتہ کرو، رائٹر کون ہے، لکھا کس نے ہے، بات کیا لکھی ہے، اس کے جزیات کیا ہیں، تفریعات کیا ہیں، ساری کتابیں چھان مارو۔ لیکن فقہ بڑا عنوان ہے، فقہ کی طرف بھی دلچسپی رکھیں، لیکن کسی ایک فن پہ تو خاص توجہ دیں، خاص توجہ۔ سارے ہی دوست ہوتے ہیں، سب سے سلام دعا رکھنی ہوتی ہے، ایسا نہیں کہ سب سے کٹ ہو جائیں، لیکن کوئی ایک یار ایسا ہوتا ہے جس کے بغیر گزارا نہیں ہوتا۔ کوئی ایک فن ایسا رکھیں جو آپ کا اوڑھنا بچھونا ہو، اس فن میں ماہر ہو جائیں۔ آپ اصول میں آ جائیں، اصول فقہ میں آ جائیں، اصول حدیث میں آ جائیں، فقہ میں آ جائیں، کسی ایک فن کو لے لیں، اس فن سے متعلقہ پھر جانچ پڑتال کریں، پوچھیں نہیں۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے طالب علم جب ایسی گفتگو سنتا ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے اب میں استاد صاحب سے یہ بھی پوچھوں کہ کون کون سی کتابیں پڑھوں۔ کیوں پوچھوں؟ بھئی محبوب آپ کا، معشوق آپ کا، تو آپ اپنی جستجو رکھیں، جائیں مکتبے پر۔ فقہ کا پورا پورشن اب تو بنا ہوا ہوتا ہے، اب وہ کتابیں بکھری ہوئی تھوڑی رکھتے ہیں مکاتب والے، تقریباً مکتبوں پہ باقاعدہ پورشن بنے ہوئے ہوتے ہیں۔ فقہ کی کتاب اٹھائیں، اس کا ٹائٹل پڑھیں، اس کی معلومات لیں، پڑھنا شروع کریں۔ حدیث کی کتاب اٹھائیں، ٹائٹل پڑھیں، اندر سے فہرست دیکھنا شروع کریں، عنوانات، مصنفین، تعارف۔ جب آپ ایک فن کو حاصل کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کے اپ ڈاؤن سارے آپ کی نظر میں آتے چلے جائیں۔ تو ثانیہ سے یہ توجہ کرنی ہوتی ہے کہ کسی ایک طرف توجہ کر کے اس کو پھر پڑھنا ہوتا ہے، ڈرنا نہیں ہوتا۔ آپ ڈر گئے تو مر گئے، ہار گئے۔ جس دن آپ نے یہ سوچا نا یار مشکل لگتا ہے، کیا ہوگا، اس دن آپ کا کچھ نہیں ہوگا۔ جس دن آپ نے یہ طے کر لیا کہ یہ فن ایسا ہوگا کہ آنے والے 8 سال بعد میں جہاں بیٹھا ہوں گا وہاں لوگوں کے پاس مجھے نہیں جانا پڑے گا، لوگ چل کے میرے پاس آئیں گے۔ اس فن کا کوئی بھی مسئلہ ہوگا، کہیں بھی لکھا ہوگا، کیسا بھی ہوگا، کتنی بڑی ہی کیوں الجھن نہ آئے، میں اسے حل کرنے پر قادر ہوں گا 8 سال میں۔ تو اللہ نے چاہا، اللہ پاک کسی کی محنت کو ضائع نہیں فرماتا، آپ اپنے منصب میں کامیاب ہوں گے، مقصد میں کامیاب ہوں گے، آپ بہترین کرسی پر ہوں گے۔ علیجا صرف توجہ اس بات پر دیں کہ آپ فوکس کریں کسی ایک فن کو اور اس پر پھر مطالعہ کرنا شروع فرمائیں۔ پوچھنا بھی چاہیے، لیکن جب کوئی بچہ بغیر مطالعے کے پوچھتا ہے تو اساتذہ کو بھی الجھن ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ وہ بچہ یہ سمجھتا ہے پوچھ پوچھ کے بڑا علم ملتا ہے۔ پوچھی پوچھائی باتیں عام طور پر بے سند ہوتی ہیں۔ اگر آپ نے مہارت حاصل کرنی ہے تو مہارت کے لیے سند چاہیے ہوتی ہے، لکھا ہوا قول چاہیے ہوتا ہے، عبارت چاہیے ہوتی ہے، کتاب چاہیے ہوتی ہے، رائٹر مستند چاہیے ہوتا ہے۔ آپ کسی کو بولیں میرے استاد صاحب نے یہ فرمایا تھا تو آپ کے استاد صاحب کو کوئی جانتا ہی نہیں ہوگا۔
استاد صاحب نے کہاں سے فرمایا، آپ کے پاس وہ سورسز ہونے چاہیے. اس لیے یہ بڑی اہم بات تھی، طلباء اس بات پہ توجہ دیں. اور اس میں ایسا نہیں ہے کہ آپ یہ دیکھیں فلانے جو اسلامی بھائی ہیں وہ فقہ میں بڑے کامیاب ہیں تو میں بھی ہو جاؤں. آپ اپنی صلاحیت دیکھیں، اپنی ذہانت دیکھیں، اپنی شارپنیس دیکھیں، اپنی توجہ دیکھیں، آپ اپنے میلان قلب دیکھیں، میلان طبیعت دیکھیں. آپ کی طبیعت جس طرف مائل ہے آپ اسی کو لیں، آپ اسی میں کامیاب ہو جائیں گے. ہر بندہ فقیہ بنے گا تو بھی جگہ کم ہو جائے گی. کچھ نحوی بھی آنے چاہیے، کچھ منطقی بھی آنے چاہیے، کچھ بلاغت والے بھی آنے چاہیے. آپ کا میدان سارا خالی پڑا ہے، آپ کسی بھی فن میں آ جائیں. آپ اپنے طبعی میلان کے تناظر میں آئیں. فقہ میں آئیں تو بہت اچھا، پھر فقہ کے حساب سے آپ مطالعہ کرنا شروع فرمائیں. اللہ کریم ہمارا حامی و ناصر.